بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ زمین و زماں کو ملی روشنی ہے، زمین و زماں کو ملی روشنی ہے، وہ نور مجسم ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، اس وقت میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے کچھ اقوال کا تذکرہ کر کے آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے آخری کلمات اور آپ کا آخری خطبہ کیا تھا، اور آخری وقت میں آخری خطبے میں آپ نے لوگوں کو کیا احکام دیے تھے۔ حضرات، 25 ذی قعدہ سن ہجری 10 دوشنبہ کا دن ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہے، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر مقام ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، پھر 4 ذی الحجہ بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور قواعد شرعیہ کے مطابق حج ادا فرمایا۔ 9 تاریخ کو عرفات میں تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح اور حکم سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کے آخری رسول کا یہ آخری پیغام تھا۔ حضرات، وہ ارشادات ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے صفحۂ دل پر لکھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے تمام ضروری امور کو بیان کر دوں، نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں آپ سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان و مال و آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن یعنی عرفہ، اس مہینہ یعنی ذی الحجہ، اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کو ادا کر دے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ اے لوگو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کے خوشی کے حلال نہیں۔ سامعین اکرام، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے۔ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اور فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ پھر 26 صفر سن ہجری 11 دوشنبہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے روانہ فرمایا، جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریے کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، اور ابھی یہ لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ پھر 28 صفر سن ہجری 11 چہارشنبہ کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور فرمایا، اے اہل مقابر تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا سے تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور بخار شروع ہو گیا۔
جب آپ کا مرض سخت اور طویل ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ رفتہ رفتہ آپ کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز حضرت صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما حضرات انصار کی مجلس پر گزرے تو سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈرتے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض کوثر سے سیراب ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایانی اور بے ضروری باتوں سے روکے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران کبھی کبھی آپ چہرے انور سے چادر مبارک کو ہٹا کر ارشاد فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں، مگر افسوس صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑی، اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، مزاروں کو سجدگاہ بنا ڈالا۔ دوسری جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریب وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان رسالت پر الصلاۃ الصلاۃ کے کلمات جاری تھے، اور جب تک آواز سنی گئی یہی کلمات جاری رہیں۔ حضرات، جب آپ کی وفات کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں پھیلی تو سب کی عقلیں اڑ گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم میں آپ کی موت ہی کا انکار کر بیٹھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف لائے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس میں آپ نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ آپ وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ حی القیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کچھ ہوش آیا۔ حضرات، آپ کی وفات کا دن پیر تھا، پیر کی روز آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد بدھ کی رات میں حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں قبر کھودی گئی۔ بس اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔